جو شخص یہ عمل کرتا ہے تونگری پاتا ہے، عزت دولت پاتا ہے، قرضے اترتے ہیں، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، اور اللہ شان و شوکت آنکھوں سے دکھاتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا نہ کبھی پشیمان ہوا ہے نہ پریشان ہوا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بہت دکھ مسائل مشکلات میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں جا اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے جسم پہ، لباس پہ، حالات میں تونگری دیکھی، مالداری دیکھی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میں نے اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں، اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی تھی، اب میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں، واقعات در واقعات ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے، اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھی، اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھی، اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 کا ہے، 500 کا نوٹ نکال کے چپ کر کے ایسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو، کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا، اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلا، رب نے تونگری، برکت، دولت، عزت، وسعت اور عافیت کے دروازے کھول دی۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اتنے ملین ہیں، اتنے ملینوں کے ملین ہیں، کیا کروں بتائیں آپ، کہاں خرچ کروں، پڑے ہیں میں خرچ کروں کہیں، کس جگہ لگاؤں؟ مجھ سے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے دبئی میں میرا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، فلاں جگہ ہے، یہ پیسے کہاں لگاؤں؟ اس کی مشق کریں۔ بعض اوقات فقر اور فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اس کا جو نقصان، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی کا جو نقصان ہے، وہ یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو سلام اور قل ہو اللہ یہ پا گیا وہ سب کچھ بنا گیا، ادھر بنانا ہے ادھر بچانا ہے، اگر بنایا اور بچانا پھر بھی نقصان، اور اگر بچ گیا، بچے گا تو وہ جو بنے گا، ہے ہی نہیں تو بچے گا کیا؟ سلام اور اخلاص سے بنانا ہے، پانا ہے، ملنا ہے، سلام اور سورت اخلاص سے بہت ملتا ہے۔ اس کی مسلسل مشق کریں، نیچے والے حال سے جائیں اوپر، سلام قل ہو اللہ، اوپر سے نیچے سلام قل ہو اللہ، حال کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں سلام قل ہو اللہ، اور یہ تصور کریں کہ میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں، میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں، یہ تصور کریں، یہ مشق کرتے رہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا مشق ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت، دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت، اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت، برکت اور عافیت آ گئی۔ بس اس کی مشق کر لے، اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں، اور مشق میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ چھوٹی دعا مانگیں چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ پھر سنیں ذرا، چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں، اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں